تو نے ہم سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہو گئے اور تجھے عمل کی گنجائش تھی مگر تو نے وقت کو ضائع کر دیا۔ قبر کے گوشے سے اس کو پکارا جائے گا، اے زمین پر اکڑنے والے، کیا تو نے مرنے والے سے عبرت حاصل نہ کی؟ کس طرح تیرے رشتہ داروں کو اٹھا کر لوگ قبر تک لے گئے۔ اسی طرح بہیقی نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو 2 دنوں اور 2 راتوں کی خبر نہ دوں؟ ایک وہ دن جب تمہارے پاس بشیر آئے گا اور وہ خدا کی رضامندی یا ناراضگی کا پیغام لائے گا۔ دوسرا وہ دن جب تم بارگاہ ایزدی میں کھڑے ہو گئے اور تمہارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ ایک وہ رات جب تمہاری پہلی قبر میں رات گزرے گی، ایک وہ رات کہ جس کی صبح قیامت ہوگی اور اس کے بعد کوئی رات نہ ہوگی۔ اور اسی طرح حمید بن نجویہ نے فضائل الاعمال میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تم رات کو قرآن پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ اس سے شیاطین اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں، اور ہوا میں رہنے والے فرشتے نیز گھر کے رہنے والے بھی سنتے ہیں۔ نیز جب کوئی قرآن نماز میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو یہ رات اگلی رات کو وصیت کر دیتی ہے کہ اس عبادت گزار بندے کو اسی طرح رات کو جگا دینا اور اس کے لیے تو آسان ہو جانا۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس بندے کے یا اس میت کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اسے غسل دے کر فارغ ہو جاتے ہیں تو جو میت دنیا میں قرآن پڑھتا تھا جو بندہ، تو قرآن اس کے سینے اور کفن میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن بندے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے قرآن تو درمیان سے ہٹ جا، ہمیں اس شخص سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ باخدا میں اس شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، تو اگر تم اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو تم اسے پورا کرو۔ پھر قرآن مردے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تو مجھ کو دیکھ کر پہچان یا نہیں پہچانتا؟ تو مردہ کہے گا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ قرآن کہے گا کہ میں قرآن ہوں جو تجھ کو راتوں میں بیدار رکھتا تھا اور دن میں